حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ کہہ دو کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی میں کوئی پہلا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یعنی دعوت اسلام کی وجہ سے جو ہمارے درمیان دشمنی ہے، اس کے نتیجے میں آگے کیا ہونے والا ہے مجھے علم نہیں۔ اور آگے جنگیں ہوئی تھیں، اور آگے ان کے سردار مارے گئے تھے، اور آگے مکہ فتح ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فتوحات عطا کی جس کی وجہ سے آپ کا دین غالب آ گیا۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 2 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے۔ یعنی حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت صہیب وغیرہ، یہ چونکہ غرباء میں سے تھے اور غلام تھے ان میں سے کئی لوگ، تو اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو جیسے ہمیں مال ملا، دنیا کی اور بھلائیاں ملی، اقتدار ملا، ایسے یہ ہمیں سب سے پہلے ملتی۔ اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنہوں نے اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر پورے طور پر اختیار کر لیا، یعنی اس دین پر ثابت قدم ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ خوشخبری دی ہے، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا عرصہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ انسان کی زندگی میں بڑے اعمال صالح میں سے کہ کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ یہی لوگ ہیں، ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لیا،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں، یعنی پختگی کی عمر کو پہنچ کر بھی عقلی طور پر ایسا شخص نابالغ رہتا ہے جو نہ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، نہ رب کے کلام سے سبق حاصل کرتا ہے، حق سے دور رہتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جن و انس کے ان گروہوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین آمیز عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 3 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا۔ احقاف سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے علاقے کا نام ہے جو حضر موت یعنی یمن کے قریب ہے، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، ایک اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ، یعنی تیرے سامنے کوئی مقصد ہے نہ تیرے پاس حق ہے سوائے اس کے کہ تو ہمارے معبودوں سے حسد رکھتا ہے۔ اگر تم ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیرنا چاہتے ہو تو پھر ہم پر عذاب لے آؤ۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، یعنی عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن آپ اپنی طرف دیکھو کہ آپ کیا کام کر رہے ہو، آپ جاہلوں جیسا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد کو ایک ایسی ہوا سے برباد کر دیا گیا جو بادلوں کے ساتھ آئی اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر گئی، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر، عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو سب کے سامنے رکھ دیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 4 ہے، آئیے تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ ان بستیوں سے مراد قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط کی بستیاں جو حجاز کے قریب تھیں، اور شام اور فلسطین اور یمن سے آتے جاتے اہل مکہ ان پر سے گزرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا
خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا یعنی تلاوت کو، تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی جماعت کو وادی نخلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ واقعہ وادی نخلہ میں پیش آیا جہاں آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو یہ کھوج لگی ہوئی تھی کہ آسمانوں میں ہم پر سختی کیوں کر دی گئی، اب ہمارا جانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، یقیناً کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب میں ان کے گروہ سراغ لگانے کے لیے پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک گروہ نے قرآن سنا اور بات سمجھ لی کہ بعثت محمد کی وجہ سے ہم پر آسمان کے دروازے بند ہیں۔ جنوں کا یہ گروہ آپ پر ایمان لایا، انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر یہی بات بتائی۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے نئے نبی اور نئی کتاب کے بارے میں واضح کیا، اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکامات اور ان پر عمل کرنا ثواب اور عذاب جنات کے لیے بھی ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے کوئی مددگار ہیں۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا وہ ایک دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ سورہ الاحقاف کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15، اس کا آخری حصہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اولاد کی اصلاح کے لیے ہم کیا دعا کریں، تو اس کا آخری حصہ ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے ضرور شامل کر لیجئے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ محمد کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا نام دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مرکزی موضوع ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ سورہ محمد جس موضوع کے گرد گھومتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، 4 رکوع اور 38 آیات پر مشتمل ہے۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا 47واں نمبر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 95 نمبر ہے۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 5واں رکوع ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کتنی شدت ہے سورہ محمد کے آغاز ہی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، ان کی گردنوں کا پھندا انہی کے کاموں کو بنا دیا۔ قیامت کے دن ان کے نیک اعمال بھی رائے گاں ہو جائیں گے جو وہ حالت کفر میں کیا کرتے تھے۔
اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ کافروں کے اعمال ضائع ہونے پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ بہت سی ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات حقیقت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آخر ان کے اعمال کیوں ضائع ہوں گے۔ رب العزت نے اس کی یہاں وضاحت کی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ اب باطل کے ساتھ ان کے نیک اعمال قبول نہیں کیے جا سکتے۔ کیا آپ دنیا میں اصول نہیں جانتے؟ زیرو کے ساتھ آپ کسی چیز کو بھی ملٹی پلائی کریں وہ زیرو ہی ہو جاتی۔ ایسے ہی باطل کے ساتھ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں وہ بھی باطل ہی ہو جاتا ہے۔ اور حق پر یقین کرنے والوں نے، حق پر چلنے والوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا، اللہ کی بات کے پیچھے چلے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال قبول کر لیے۔ تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھو، یعنی قیدی پہلے نہ بنا لینا۔ پہلے حق اور باطل کے مارکے میں اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اب کسے زندہ رہنا ہے اور کس دین کو ختم ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے یا معاوضہ لے کر آزاد کر دیں، اس لیے کہ اب ان کے غرور کا نشہ ٹوٹ چکا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کفر کا زور نہ ٹوٹ جائے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 193 ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ وہ ضروری ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کروا چکا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے پھر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی جو لوگ ظلم اور جہالت کو دور کرنے کا ارادہ کر لیں، اپنی جان کی بازی لگائیں گے تو وہ ضرور غالب آئیں گے۔ یہی انقلاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یعنی دین پر عمل پیرا ہونے والوں کے تو اللہ تعالیٰ قدم جما دے گا، اور انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاکت کے گڑھے میں گرا دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً کوئی مددگار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر، نہ دایاں نہ بایاں، کوئی خیال نہیں ہے، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں ادھر سے بھی، حیوانی طرز زندگی ہے نا۔
اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا سے تو ان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ دنیا میں کھا لیں پی لیں جی لیں. جیسے جانور اپنی چراگاہوں میں کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی حتیٰ کہ انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے. تو مشرکوں کا بھی یہی حال ہے کہ کھانے پینے اور لذتوں میں اس قدر مگن ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایک ہی بار ذبح کرے گا، یعنی جہنم میں بھیج دے گا. وہ جہنم کے عذاب کو بھول چکے ہیں. اور کتنی بستیاں ہیں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا یعنی مکہ سے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا. تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا؟ اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا، مشرک اور موحد کا فرق واضح کیا ہے اور انہیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کی طرف توجہ دلائی ہے. جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں جو بدلنے والا نہیں ہے، دودھ کی نہریں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، یعنی دودھ پھٹے گا نہیں، ذائقہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکالا جائے گا، زمین سے دودھ نکلے گا. اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں جو مکھی کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، زمین سے نکلے گا. اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے. کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. استغفر اللہ. اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. یعنی سنتے بھی ہیں تو کہتے ہیں اچھا کیا بات ہوئی تھی، ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے. یعنی ہم کسی کی بات کو ہلکا کرنا ہو تو لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ اچھا کچھ کہا ہی ہوگا، یعنی ہمیں تو نہیں پتا چلا کسی نے کیا کہا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا. سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں. بے شک اس کی علامات تو آ چکی، پھر جب ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی. سیدنا انس بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ یہ ہیں، علم کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہوگا، عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک ہی مرد کفیل ہوگا. بخاری کی 81 نمبر روایت ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کا علم حاصل کرو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے کو بھی. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھایا اور کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ اپنے لیے بھی استغفار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہارے لیے بھی. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کہ آپ اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں سے باخبر ہے جو تم بیداری کی حالت میں انجام دیتے ہو، اور تمہاری جائے استقرار سے بھی، یعنی جہاں رات کو تم آرام کرتے ہو. اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. رکوع نمبر 7 ہے. آئیے تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کر دی گئی. چنانچہ جب ایک محکم سورت اتار دی جاتی ہے
اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکامات آتے رہے کہ اپنا تزکیہ کریں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، مکہ میں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے۔ مدینہ آنے کے بعد جب مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا گیا، اس وقت کی بات ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافق، جہاد کے حکم پر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی ڈال دی گئی ہو۔ یہ ان کی کیفیت کو رب العزت نے واضح کی ہے۔ حکم ماننا اور بھلی بات کہنا، پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمان کی طرف سے، اس کے ملانے والے کو اللہ تعالیٰ ملاتا ہے اور اس کے توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ خود توڑ دیتا ہے۔ ترمذی کی 1924 نمبر روایت۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے ہیں، یعنی دل کی بصیرت کے ساتھ اس قرآن حکیم پر غور و فکر نہیں کرتے۔ جامع البیان کی روایت ہے، سیدنا خالد بن معدان بیان کرتے ہیں، ہر شخص کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 اس کے سر میں ہیں جو وہ اپنی دنیا اور اپنی معیشت کے لیے بروئے کار لاتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہیں، اس کے دین کی اصلاح کے لیے یہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے غیب کا وعدہ فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے کامیابی کا، فلاح کا اور بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے دل کی 2 آنکھوں کو کھول دیتا ہے، یعنی وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب اس سے اس کے علاوہ کوئی ارادہ فرماتا ہے تو ان دونوں آنکھوں کو جکڑ دیتا ہے۔ جھانک کے اپنے اندر دیکھیے، جکڑی ہوئی آنکھیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر نصیب ہو گئی۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے؟ استغفر اللہ۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ دنیا میں منافقوں کے نیک اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 8 ہے، تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔ ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا، یعنی دل کے اندر جو کسی کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں کینہ ہے یا حسد ہے یا بغض ہے، ان کے دل جس نفرت میں کھولتے رہتے ہیں اللہ اسے باہر نہیں لے کر آئے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب کچھ دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے، اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔
اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جانچ لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ایک ہی بات ہے اس صورت میں جو ریپیٹ ہو رہی ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام صلح پسندی کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صلح جو کمزوری پر معمول کی جائے اور دشمن اور زیادہ دلیر ہو جائیں، ایسی صلح کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے پہلے اپنا لوہا منواؤ، پھر صلح کی بات چیت کرو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکالے گا، یعنی تمہاری بدنیتی، تمہارا کھوٹ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے پس وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل کر لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کو بندوں کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، بندے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا حکم دے کر دل سے بخل کو، حرص کو اور دل سے تنگی کو دور کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ محمد کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الفتح کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب ذی القعدہ 6 ہجری میں آپ حدیبیہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے۔ مشرکین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ بالآخر مصالحت پر جا کر بات ختم ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اس سال مدینہ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ اس کی صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہوئی تھی، جس میں سر فہرست حضرت عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر سر منڈوا لیے تھے اور قربانی کر لی تھی اور مدینہ کی طرف لوٹ گئے تھے۔ یہ سورت اسی جگہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے، اور سیرت کے اوراق شاہد ہیں کہ یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت زبردست فتح ثابت ہوئی۔ سورت کا مختصر تعارف، رکوع اس کے 4 ہیں اور آیات 29 ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 48 نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے۔ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 9واں رکوع ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی 2 آیات کی۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہیں
آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ جانتے ہیں صلح کی شرطوں کی وجہ سے پہلے تو صحابہ کرام میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ بالآخر صحابہ کرام نے یہ سوچ کر بات مان لی کہ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کے دل اس وقت مطمئن ہو گئے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے توسط سے کھلی فتح نصیب کر دی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور ہمیشہ ہی سے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں۔ برا گمان، برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسلامی جہاد کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، جنہوں نے اللہ سے غلط توقعات باندھی کہ وہ اپنے رسول کی اور مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، اور آسمان اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت تورات میں بھی آئی۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ان پڑھ عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سنگدل ہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عربوں کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کروا لیں۔ پس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ بخاری کی 4838 نمبر روایت ہے، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا۔ آج اللہ کے رسول خود تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا مشن انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، ان کی زندگی میں جتنی خرابیاں ان کو دور کرنا اور ان کو برے عذاب سے بچانے کے لیے وارننگز دینا، یہ مشن جو ہے ابھی جاری ہے۔ جب تک زمین پر انسان باقی ہیں اس وقت تک یہ مشن باقی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے کہا ہے تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ جس نے عہد توڑا تو اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ عہد کون سا تھا؟ اصحاب شجرہ کا عہد تھا، جنہوں نے بیعت رضوہ کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ یہ بیعت اس وقت ہوئی تھی جس وقت حضرت عثمان مکہ میں ہی رہ گئے اور اندیشہ یہ تھا کہ شاید وہ قتل ہو گئے ہیں، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بیعت لی تھی۔ رکوع نمبر 10 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال
اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا۔ سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا بھی کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ منافقین کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہنے والوں کے حالات بیان کیے کہ عربوں کے کچھ دیہاتی لوگ ایسے ہیں جو خروج کرنے سے باز رہے تاکہ ان کو شکست ہو جائے، یعنی مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے حدیبیہ سے پیچھے رہنے کے بعد عذر اور ہیلہ کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مالوں میں مشغول تھے، اس لیے شرکت نہیں کر سکے۔ غزوہ خیبر اور غنیمت میں شرکت کا مطالبہ کرتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ سخت جنگجو قبائل سے قتال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذر کرنے والوں کو ترک جہاد کی بنا پر مستثنی قرار دے دیا۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومن اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوش نما بنا دیا گیا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کر لو، پیچھے رہ جانے والے جلدی کہہ اٹھیں گے ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے۔ تو جلدی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں، یعنی دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا کا مال جہاں سے ملے وہاں پر شرکت کرنے کا موقع دیا جائے، اور جہاں پر کوئی مشکل محاذ ہو وہاں سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو عنقریب تمہیں ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر